اس دن جو ہوا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ڈاکٹر کی زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ جس نے نہ صرف اس کا دل ہلا دیا بلکہ اس کے فیصلے بھی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے۔ ڈاکٹر مریم ہمیشہ سے اپنے کام میں بہت سنجیدہ اور ایماندار رہی تھی۔ وہ اپنے مریضوں کے لیے دن رات ایک کر دیتی۔ صبح اسپتال پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے اسٹاف کو چیک کرتی، سب سے بات کرتی اور فون پر ضروری ہدایات دیتی تاکہ کوئی بھی مریض لاپرواہی کا شکار نہ ہو۔ اس کا ماننا تھا کہ ڈاکٹر صرف دوائیاں نہیں دیتا بلکہ مریض کو امید بھی دیتا ہے۔ اس دن بھی اسپتال کی راہداری میں ایک عجیب سا سکون اور شور ایک ساتھ تھا۔ مریض اپنی فائلوں کے ساتھ قطار میں بیٹھے تھے۔ مریم جب اپنے وارڈ میں پہنچی تو اس کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی جس کی مریضوں کو عادت تھی۔ وہ ایک ایک مریض کو دیکھتی، ان کی بات سنتی اور علاج لکھ کر دیتی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی اور آہستہ آواز میں اسٹاف کو ہدایات دی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن عام دن نہیں ہونے والا۔ چیک اپ کے دوران ایک نوجوان لڑکا اس کے سامنے آیا۔ چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں درد تھا۔ مریم نے اس کی فائل دیکھی اور سوال کیا، آپ کب سے بیمار ہیں؟ وہ لڑکا دھیرے سے بولا، ڈاکٹر صاحبہ اصل بیماری یہ نہیں، اصل بیماری تو کچھ اور ہے۔ یہ سن کر مریم چونکی۔ اس نے سوچا یہ عام بات نہیں۔ وہ رک گئی اور پوری توجہ سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لڑکے نے کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ کئی دنوں سے دوا لینے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن اس نے کہا اصل میں مجھے کسی سے بات کرنی تھی۔ میری ماں بیمار ہیں اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ مریم کے دل کو جیسے کسی نے چھوا ہو۔ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا بلکہ ایک ایسا درد تھا جو صرف بیماری سے نہیں بلکہ زندگی کے حالات سے جڑا تھا۔ اسی وقت مریم نے فیصلہ کیا کہ یہ مریض صرف دوا سے نہیں بلکہ حوصلے سے ٹھیک ہوگا۔ اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا، کبھی کبھی علاج صرف گولیوں سے نہیں ہوتا، علاج انسان کی بات سننے سے بھی ہوتا ہے۔ مریض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد مریم نے پورے دن مریضوں کو دیکھا، لیکن اس نوجوان کی بات اس کے دل سے نہیں نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر ہونا صرف انجیکشن لگانے یا دوائی لکھنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے دل کو سہارا دینے کا بھی ہے۔ شام کو جب وہ گھر گئی تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے سیکھا کہ اصل ڈاکٹر وہ ہے جو مریض کے زخم دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل کی چوٹ بھی سمجھ سکے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ اس کے مریض صرف اسپتال کے بیڈ پر پڑے جسم نہیں ہیں بلکہ کہانیاں ہیں، خواب ہیں اور امیدیں ہیں۔ اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا کہ وہ اپنے اس اسپتال میں صرف علاج نہیں بلکہ ایسا ماحول بنائے گی جہاں مریض اپنے دکھ بھی بیان کر سکیں۔ اگلے دن اسپتال میں اس نے اسٹاف کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں مریضوں کے ساتھ ایسا پیش آنا ہے جیسے وہ ہمارے اپنے ہوں۔ ایک مسکراہٹ بھی کبھی کبھار دوا سے زیادہ اثر کر سکتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ آہستہ آہستہ مریضوں نے اسپتال میں فرق محسوس کرنا شروع کیا۔ لوگ کہتے، یہ اسپتال عام نہیں جہاں ڈاکٹر بھی سنتی ہے، سمجھتی ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ مریم کی شہرت پھیلنے لگی، لیکن وہ کبھی غرور نہ کرتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، میں صرف اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ آخرکار وہی نوجوان لڑکا ایک دن دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ میری ماں اب بہت بہتر ہیں۔ آپ کی بات نے مجھے ہمت دی۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے صرف دوا نہیں بلکہ حوصلہ دیا۔ یہ سن کر مریم کے دل کو سکون ملا۔ یہ لمحہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھا، اور یوں ایک ڈاکٹر کی زندگی کا وہ دن ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا جب اس نے سیکھا کہ اصل طاقت دوائی میں نہیں بلکہ انسانیت میں ہے۔